کیا قوالی سننا جائز ہے یا ناجائز؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے جو کہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور امام طبرانی نے، امام بیہقی نے بھی نقل فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى، جو کہ زنا کو حلال سمجھیں گے، وَالْحَرِيرَ، اور ریشم کو حلال سمجھیں گے، وَالْخَمْرَ، اور شراب پینے اور شراب بیچنے کو حلال سمجھیں گے، وَالْمَعَازِفَ، اور آلات موسیقی کے بجانے اور سننے کو حلال سمجھیں گے، یعنی کہ ڈھول تاشا باجا ان سب چیزوں کے بجانے کو وہ حلال سمجھیں گے۔ تو مسلمانوں، معازف سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ڈھول تاشا باجا یہ تمام تر آلات موسیقی، مزامیر کا بجانا یا سننا مذہب اسلام میں حرام ہے۔ لیکن اسی حدیث پاک کو جب ہم خانقاہوں کے سجادگان کے پاس لے کر کے جاتے ہیں، جب ہم بارگاہوں کے مجاورین کے پاس لے کر کے جاتے ہیں، تو وہ ہمیں صوفیاء اعظام کا حوالہ دیا کرتے ہیں، سلسلے چشتیہ کے بزرگان دین کا حوالہ دیا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے یہاں محفل سما کا اہتمام کیا گیا، قوالی کی محفلیں رکھی گئی۔ مسلمانوں میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اسلام میں احکام فقط 4 چیزوں سے ہی ثابت ہوتی، قرآن سے، سنت سے، اجماع امت سے، قیاس سے۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ یہ صوفیاء کرام کا حوالہ کہاں سے پیش کر رہے ہیں؟ اور جن صوفیاء کی آپ بات کر رہے ہیں ان صوفیاء کی تصنیفات کو آپ جا کر کے پڑھیں۔ کسی ایک صوفی بزرگ کے کتاب میں اگر آپ دکھا دیں کہ ایسی قوالی جس میں ڈھول باجے تاشے کا اہتمام کیا گیا ہو، جس میں اختلاط مرد و زن ہو، یعنی مرد اور عورت ایک ساتھ شامل ہو کر کے قوالی میں شرکت کریں، جس میں شرکیہ کفریہ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہوں، ایسی قوالی جائز ہے؟ یہ کسی بھی کتاب میں آپ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ ایسی قوالی کا جواز موجود ہو۔ مسلمانوں، اور جن صوفیاء کا آپ حوالہ دے رہے ہیں انہی صوفیاء سلسلے چشت کا میں حوالہ دیتا ہوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف، اپنی ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ مزامیر حرام است، یعنی کہ میوزیکل انسٹرومنٹس، یہ تمام تر چیزیں مذہب اسلام میں حرام ہے۔ یہ میں نہیں بلکہ سلسلے چشتیہ کے عظیم بزرگ کہہ رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، پیرا حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام تر بزرگان دین، ان تمام تر صوفیاء اکابرین کے یہاں قوالی ناجائز و حرام ہے۔ ان کی تصنیفات آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ ہاں، وہ قوالی جائز ہے جس میں صرف اور صرف دف کا انتظام کیا جائے، جس میں صرف اور صرف دف بجائے جائیں، اور دف کا ثبوت کہاں سے مل رہا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس 2 لڑکیاں آتی ہیں، وہ دف بجاتی ہیں اور کچھ اشعار پڑھتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت میرے حجرے میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں دف بجا رہی ہیں، کچھ اشعار پڑھ رہی ہیں، تو اللہ کے رسول منہ پلٹ کر کے لیٹ جاتے ہیں، آرام فرمانے لگتے ہیں۔ اسی وقت حضرت ابو بکر بھی آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آ کر کے ان بچیوں کو ڈانٹنے لگتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے سامنے دف کیوں بجا رہی ہو؟ تبھی اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر، ان بچیوں کو چھوڑ دو، یقیناً ہر قوم کے لیے ایک عید ہے اور ہماری عید یہی ہے۔ تو مسلمانوں، اس سے ثابت یہ ہوا کہ اسلام میں میوزیکل انسٹرومنٹس میں، آلات موسیقی میں صرف اور صرف دف کا بجانا جائز ہے۔